کلام سننے کے لیے تیار ہے؟ کلام سننے کے لیے تیار ہیں؟ سب کہیے ہاللیلویا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے رننگ ود دا ہارسز۔ کلام مقدس میں یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 12واں باب، اس کی پہلی آیت سے 5ویں آیت تک ہم بائبل مقدس میں سے پڑھیں گے، اور وہاں پر خاص طور پر لکھا ہے سواروں کی برابری کرنا۔ کس کی؟ سواروں کی برابری کرنا۔ 12ویں باب کی پہلی آیت سے لکھا ہے، خداوند اگر میں تیرے ساتھ حجت کروں تو تو ہی صادق ٹھہرے گا، تو بھی میں تجھ سے اس امر میں بحث کرنا چاہتا ہوں کہ شریر اپنی روش میں کیوں کامیاب ہوتے ہیں۔ نئے سال میں داخل ہوتے ہوئے یہ سوال ایمانداروں کے ذہن میں اکثر آتا ہے کہ ایماندار پیچھے رہ جاتے ہیں اور شریر ترقی کرتے جاتے ہیں۔ ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، ہم اتوار کو چرچ بھی جاتے ہیں، ہم عشاء ربانی میں بھی شریک ہوتے ہیں، ہم دائی کی بھی دیتے ہیں، ہم ہدیے نذرانے بھی پیش کرتے ہیں، ہم غریبوں، بیواؤں، یتیموں کا بھی خیال کرتے ہیں، ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو اچھا ہے، بہتر ہے، مناسب ہے، خدا کے نزدیک پسندیدہ، انسانوں کے نزدیک اچھا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم پیچھے رہ رہے ہیں، اور شریر جو نہ اتوار کو چرچ جاتے ہیں، نہ جمعے کو چرچ جاتے ہیں، جو دعا سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے، دعائیں نہیں کرتے، حمد نہیں کرتے، بلکہ شرارت کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، وہ بڑھتے جاتے ہیں، وہ سرفراز ہوتے جاتے ہیں، وہ مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہر آنے والا سال انہیں آگے لے کے جا رہا ہے، اور ایماندار فیل کرتے کہ ہم شاید پیچھے رہ گئے۔ کتنے ایسے جن کے ذہن میں کبھی ایسا سوال آیا ہے؟ ایمانداری سے بتانا ہے، کوئی گل نہیں، اکثر آتا ہے سوال۔ اگر نہیں آتا تو آپ بہت اسپرچول ہیں اور اچھے ہیں، خدا آپ کو برکت دے، لیکن ہم ارد گرد دے کے یہ سوال ضرور کرتے ہیں، اے میرے نال دا شیطان بھی ہے، شرارتی بھی ہے، چنگے کام بھی نہیں کرتا، انہاں دا کاروبار بڑا چلتا ہے، میری دکان اتنی بہتر چل، اور میں دعا بھی کرتا ہوں، میں صبح آتا ہوں، پہلے دعا کرتا ہوں، بائبل پڑھتا ہوں، اور اس کے باوجود فرق نہیں ہے۔ میرا تو کبھی بجلی کا مسئلہ بن جاتا ہے، کبھی یہ پرابلم، کبھی وہ بگڑ گیا ہے، کبھی اس سے ناراضگی ہو گئی ہے، کبھی مالک مکان کہتا ہے نکل جاؤ، پرابلمز آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ہم سب اس کا سامنا کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے ہماری کام کی جگہ پر انہیں پروموشن مل جاتی ہے، اور ہم اچھا کام کرنے کے باوجود بھی پروموشن کی بجائے ہماری ڈیموشن ہو جاتی ہے، ہم پیچھے ہو جاتے ہیں، ہمیں نوکری سے ہی فارغ کر دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دوسروں کی پروموشن ہو گئی اور ہماری پروموشن کی بجائے ڈیموشن ہو گئی ہے۔ ہم جہاں پر ہیں ہمیں وہاں ترقی ملنے کی بجائے ہمیں فارغ کر دیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی بیج جو ہے ایماندار بھی لگاتا ہے اور ایک بے ایمان لگاتا ہے۔ ایماندار کا بیج شاید اس طرح پھل نہیں لا پا رہا، بے ایمان لوگوں کا بڑا فصل جو ہے وہ بڑی شاندار ہو جاتی ہے۔ آپ جو کام کرتے ہیں دوسرا بھی وہی کرتا ہے۔ اس طرح کے سوالات آج کے دور کے ایمانداروں کے دل میں نہیں آتے ہیں۔ اس وقت جو سچویشن تھی بنی اسرائیل کی، ان کے ذہن میں بھی یہی سوال اٹھ رہے تھے، اور اس سمر پر لوگ بڑبڑا رہے تھے، گلا کر رہے تھے، شکایت کر رہے تھے، اور یرمیہ جو ہے، یرمیہ کو لوگوں نے جو باتیں کی، یرمیہ وہ مقدمہ لے کر خدا کے پاس چلا گیا ہے، اور جا کے خدا سے کہتا ہے اس امر میں تجھ سے بحث کرنا چاہتا ہوں، اس معاملہ میں تجھ سے کیا کرنا چاہتا ہوں؟ اے خداوند اگر میں تیرے ساتھ حجت کروں تو تو ہی صادق ٹھہرے گا۔ مجھے پتا ہے تیرے پاس دلیلوں کی بڑی کثرت ہے، لیکن میں مجبور ہوں، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا، یہ معاملہ میری عقل سے بعید ہے، میری سوچ میری سمجھ سے پرے ہے، لیکن پھر بھی تجھ سے میں نے بات کرنی ہے۔ اور بات کرتے ہوئے اس نے کیا کہا؟ تو بھی میں تجھ سے اس امر میں بحث کرنا چاہتا ہوں کہ شریر اپنی روش میں کیوں کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر تو خدا ہے، ہم تیرے لوگ ہیں، شریر تیرے خلاف ہیں، وہ کامیاب کیوں ہو جاتے ہیں؟ شریروں کی کامیابیوں سے ہم سڑتے ہیں کہ یار خدا دے لوگ بھی نہیں نے،
بعض اوقات تو یہ سوال بھی آ جاتا ہے جب ایماندار جوڑے جو ہے وہ بے اولاد ہوتے ہیں اور شریروں کے گھر میں ہر طرح کی برکت ہوتی ہے، خاص طور پہ اولاد کی، تو یہ سوال اٹھتے ہیں جب ایماندار بے روزگار ہوتے ہیں اور شریروں کے پاس ایک کی بجائے دو آفرز آ جاتی، سوال تو اٹھتے ہیں۔ انہوں نے بھی سوال کیا، یرمیہ خدا کے پاس گیا، کہتا ہے شریر کیا ہوئے، آپ نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں، آپ کے دل میں بھی شاید سوال ہوں گے، وہ اور میں ان کے کاموں سے اچھی طرح واقف ہوں، یہ کیسے بڑھ رہے ہیں اور میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ شریر کیوں کامیاب ہوتے ہیں، سب دغاباز کیوں آرام سے رہتے ہیں؟ تو نے ان کو لگایا اور انہوں نے جڑ پکڑ لی۔ یرمیہ کہتا خدا تو نے ایسا کیا ہے، تیری ہی وجہ سے وہ سرفراز ہو رہے ہیں، تیرے ہی سبب سے وہ کامیاب ہو رہے ہیں، تیرے ہی سبب سے وہ برکت پا رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر خدا نہ چاہے تو دنیا کا کوئی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا، لیکن اگر خدا نے آپ کی برکت کو روکا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ اگر خدا نے آپ کو بھی ٹھہرا کے رکھا ہے تو کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوگا۔ لکھا ہے تو نے انہیں لگایا اور انہوں نے جڑ پکڑ لی، وہ بڑھ گئے بلکہ برومند ہو گئے۔ شریر نہ صرف کامیاب ہوئے ہیں، آرام سے بھی رہتے ہیں، جڑ بھی پکڑ لی ہے، وہ بڑھ بھی گئے ہیں اور برومند بھی ہو گئے، اور ہم پیچھے کے پیچھے دکھی کے دکھی ہیں، تکلیف میں ہیں، مصیبت میں ہیں، شرمندگی میں ہیں، مایوسی میں ہیں، ناکامی میں ہیں، افسردگی میں ہیں۔ ہمارے حالات بگڑتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ ہر آنے والی گھڑی تکلیف کا سندیشہ لے کر آتی ہے، ہر آنے والا وقت مصیبت کا پیغام لے کر آتا ہے۔ ہمارے سامنے مشکلات ہیں، ہمارے سامنے چیلنجز ہیں، ہمارے سامنے سٹرگلز ہیں، ہمارے سامنے تو آزمائشیں ہی آزمائشیں، اور مخالف بڑھ رہے ہیں، سرفراز ہو رہے ہیں، کامیاب ہو رہے ہیں، مضبوط ہو رہے ہیں، جڑ پکڑ رہے ہیں۔ یہ شکایت اس نے پیش کی، تو ان کے منہ سے نزدیک پر ان کے دلوں سے دور ہے۔ یرمیہ کہتا ہے خدا ہم تو تیری حمد کرنے والے لوگ ہیں، ہم تیری بڑائی کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ جو ترقی کر رہے ہیں تو ان کے منہ کے تو قریب ہے، دل سے دور ہے۔ مطلب یہ تو وہ ہیں جو ہونٹوں سے تعظیم کرتے ہیں، مطلب یہ ہم سچے ہیں وہ جھوٹے ہیں، وہ منہ سے کرتے ہیں، بس انہیں پتا ہے they know who you are, they pretend to be godly people، لیکن اصل میں ہے نہیں ہے، منہ سے کچھ کہتے ہیں اندر کچھ اور ہیں، اور تجھے پتا بھی سارا، پھر بھی یہ بڑھتے جا رہے ہیں، پھر بھی یہ ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ کئی ایک کی راتوں کی نیندیں یہی سوچ سوچ کے حرام ہو جاتی ہیں کہ چلاکیاں کر کر، ہوشیاریاں کر کر، بدیاں کر کر لوگ کہاں کے کہاں پہنچ گئے، اور ہم ایماندار، راست باز، صادق لوگ پیچھے رہ گئے۔ کتنے ایسے جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی سوچا ہے کہ میں یہ ایک مشکل مقدی نہیں دوسری آ جاندی، ایک مصیبت جاتی نہیں دوسری آ جاتی ہے، ایک تکلیف جاتی نہیں دوسری آ جاتی ہے، ایک چیلنج ختم نہیں ہوتا تیسرا آ جاتا ہے۔ اس کا سبب بتاؤں گا ان میں، صحیح ہے؟ bear with me, stay with me۔ کیا یرمیہ کہتا ہے اسے؟ لیکن اے خداوند، اوپر سے دوبارہ پر انہوں نے جڑ پکڑ لی، وہ بڑھ گئے بلکہ برومند ہوئے، تو ان کے منہ سے نزدیک پر ان کے دلوں سے دور ہے، لیکن اے خداوند تو مجھے جانتا ہے۔ سب کے یہ ہاللیلویہ، تو نے مجھے دیکھا اور میرے دل کو جو تیری طرف ہے آزمایا ہے، ان کے ہونٹ تیری طرف ہیں، دل تجھ سے دور ہے، ان کے کام دیکھ لے اور تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں۔ مطلب اسے پتا ہے ہم خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، ہم راست لوگ ہیں، ہم پاک ہیں، ہم خدا کی تابع داری کرنے والے لوگ ہیں، خدا کے کلام پر چلنے والے لوگ ہیں، وہ شریر ہے اور ہم صداقت کی راہ پر چلنے والے ہیں۔ خدا تو مجھے جانتا ہے اور تو نے میرے دل کو بھی آزمایا ہے۔ ہم میں اور ان میں بڑا فرق ہے۔
पर ये बढ़ रहे हैं, हम तकलीफ में हैं, मुसीबत में हैं, दुखी हैं। बड़े अपसेट थे ये लोग। कितने ऐसे लोग हैं जो दूसरों की बरकतें देख के अपसेट होते हैं? ईमानदार बने, चर्च में बैठे हैं। ज्यादातर लोग दूसरों की बरकत और तरक्की कामयाबी देख के दुखी जरूर होते हैं। और ये किसी ने कहा है, मुझे नाम याद नहीं है, किसी ने कहा है कि हर शख्स खुश हो अगर वो सिर्फ अपने आप पर ही ध्यान दे, दूसरों पर ध्यान ना दे तो खुश हो। हमारा ज्यादा दुखी होने का जो वसीला है वो दूसरों की बरकतें हैं, ना कि हमारी बेबरकती। हमारे पास क्या नहीं है उस वक्त तक हमें फील नहीं होता जब दूसरों के पास उस चीज को देख ना ले। जो हमारे पास नहीं है जब दूसरे के पास देखते, और अगर किसी के पास देख ले और वो हो भी शरीर, हो भी खुदा से दूर और हम खुदा के, फिर तो मसला ज्यादा। तो इनका मसला यही था, इसलिए ये अपसेट हो गए थे, डिसअपॉइंटेड थे, डिस्करेज थे। हो सकता है पिछला साल पूरा आप डिस्करेज्ड हो, डिसअपॉइंटेड हो, अपसेट हो कि व्हाई इट इज सो, ऐसा क्यों है। गुनहगार बढ़ रहे हैं, उनकी नस्लें बढ़ रही हैं। हम दाई की देते हैं, हम दुआएं करते हैं, हम हदिये देते हैं, टाइम पे चर्च आते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, पूरा घराना दुआ करते हैं, फर्क नहीं पड़ रहा है बल्कि मुश्किलें बढ़ रही हैं। तू मुझे जानता है, मेरा दिल कैसा है, मैं तेरे साथ चलता हूं। और फिर आगे, लेकिन या खुदावन तू मुझे जानता है, तूने मुझे देखा और मेरे दिल को जो तेरी तरफ है आजमाया है। तू उनको भेड़ों की मानित ज़िबा होने के लिए खींच कर निकाल और कत्ल के दिन के लिए उनको मखसूस कर। व्हाट अ पेंटिकॉस्टल माइंडसेट, लुक्स लाइक पेंटिकॉस्टल माइंडसेट कि अगर मैनू नहीं ना बरकत मिली, जिन्नू मिली है खुदा एदा भी सत्यानाश कर दे, मर जाए, टुर जाए, एदा बेड़ा गर्क हो जाए। हो सकता 2022 कईयां दा तुसा करन दी कोशिश, भावें तुसी उंज कुछ ना कर सको, दिल च तुसी लानत कीती होए। कईयां तो बंदा इन्ना को तंग हुंदा कहदा ये मरी जाए तो चंगा। अच्छा चलो थोड़ा परहेज ना अगर काम करन कहंदे ने मरे ना, चलो इत्थों टुर ही जाए तो चंगा। कई को तो हम अपने इलाके से निकालने के चक्कर में पड़ जाते हैं, जो साढ़े तो 16 घर बना लन, ऐ इत्थे ना आना हुंदा, ये साडा सब तो वखरा नजर आना सी, इत्थों वेच के टुर जाए, यह कुछ भी हो जाए। कई तो असीं गिरजे वेख के राजी नहीं है, कहते दूजे ही टुर जाए ना, यह तो भाई फरहान को ही चंगा है, यह भाई खुरम को ही चंगा है, यह फलाने को ही चंगा है, टुर जाए तो साडे को की लेना है। यिर्मयाह क्या है, पहले उसकी कामयाबियों पर रश्क करता है, ये कामयाब हो रहे हैं, हम पीछे रह गए, हम रास्तबाज हैं, ये शरीर हैं, और यही हमारी रोजमर्रा जिंदगी के मामलात हैं। और दुखी होता होता कहता है इनकी जुबान सिर्फ बात करती है, इनके दिल खुदा तो उससे दूर है, हमारे तो दिल जुबान भी तेरे साथ है, हम रास्ते से चलते हैं फिर भी। और सोल्यूशन क्या दिया है? He came up with a solution and solution was to kill them. खुदावन मार दे, जिबा ना रहेगा, बांस ना बजेगी। हल क्या दिया उसने? असल बात समझी नहीं, खुदा पर भरोसा नहीं किया, अपना ही हल निकाला है। खुदा पर भरोसा करें, हल ये नहीं है जो आप दे रहे हैं, हल वो होगा जो आसमान माला देगा। आमीन। आप अपना मसला पेश करें, हल ना दें, हल उसे पेश करने दें। आमीन। आप अगर पेश करेंगे तो ऐसा ही करेंगे जैसा इसने पेश किया है। आपको पता है यूना ने भी हल पेश किया था, जब गया मनादी की, मनादी करके बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो बैठ गया तसल्ली से, और बैठकर उसने क्या किया, करना शुरू कर दिया, इंतजार करना शुरू किया कब खुदा निनवा को बर्बाद करता है। वे इंतजार कर रहा है कदों इन्हें बर्बाद, ये जो तो बर्बाद होएगा फिर इन्हें पता लगेगा मैं कौन हाँ। ये हल दिया उसने, नहीं नहीं नहीं। और जब खुदा ने माफ कर दिया, अपना हल दिया, तो क्यों हो गया, बिगड़ गया। खुदा ने माफ कर दिया, बिगड़ गया। हम भी ऐसे ही करते। ये हल पेश किया उसने,
दुखी था, फ्रस्ट्रेटेड था। फ्रस्ट्रेशन में आप फैसले ना करें, खुदा ना बने, खुदा को खुदा रहने दें। और अगर आप 2023 में बरकत पाना चाहते हैं, लेट गॉड बी गॉड, खुदा को खुदा रहने दें। और खुदा से इसने कहा, खुदावन तू इनको गारत कर दे, तू इनको कत्ल करने के लिए मखसूस कर दे, दिन के लिए उनको मखसूस कर। अहले जमीन की शरारत से जमीन कब तक मातम करे, और तमाम मुल्क की रोयदगी पस मुर्दा हो, चरिंदे और परिंदे गारत हो गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो हमारा अंजाम ना देखेगा। अब ये यिर्मयाह बात कर रहा है, खुदा के लोग बात कर रहे हैं। 5वीं आयत में खुदा बात करता है। सबके ये हालेलुया। इस पे मैंने खत्म करना है, तो ध्यान से सुनिएगा। अब खुदा बात करने लगा और खुदा ने उसकी किसी बात का जवाब ही नहीं दिया। खुदा का छोड़ो, ये क्या बातें कर रहे। खुदा ने क्या बात की 5वीं आयत में? खुदा ने उससे कहा, अगर तू प्यादों के साथ दौड़ा और उन्होंने तुझे थका दिया, अगर तू प्यादों के साथ दौड़ा और उन्होंने तुझे क्या किया? थका दिया। प्यादे कहते हैं जो पैरों पर चलने वाले। प्यादे पुराने दौर में फुट सोल्जर्स को कहते थे। जब जंगें होती थी, कौमें कौमों पर चढ़ाई करती थी, फौजें फौजों पर चढ़ाई करती थी, तो पहले पैदल चलने वाले जो सिपाही होते थे उनको आगे भेजा जाता था। खुदा कहता, अगर तू प्यादों के साथ दौड़ा और उन्होंने तुझे थका दिया है, वो तू तो वेले ना नहीं रह गए। पहले ही दुखी सी तो खुदा ने और दुखी करता है। पहले ही मायूस है। खुदा ने कहा, ये किधर की बातें कर रहे, वो बढ़ गया, वो तरक्की कर गया, वो कामयाब हो गया, मैं पीछे रह गया, साडा कुछ नहीं बनना, सारी जिंदगी खप गया साडा, ना असी कोई घर बनाया, ना असा कोई गड्डी बनाई है, ना असा कोई तरक्की, ना बच्चे पढ़ा सके, पीछे ही रह गए, पीछे ही रह गए। खुदा ने उससे कहा, खबरदारी तेरा बात सुन, अगर तू प्यादों के साथ दौड़ा, वो क्या कह रहा है? शरीर कामयाब हो रहे हैं। ये छोटी छोटी मुश्किलों, छोटी छोटी मुसीबतों, छोटे छोटे चैलेंजेस, छोटी छोटी स्ट्रगल्स, छोटी छोटी तकालीफ को खुदा ने मिसाल देकर कहा, ये तो ऐसे हैं जैसे प्यादों के साथ दौड़ना है। अगर तू प्यादों के साथ दौड़ा और उन्होंने तुझे थका दिया। सो प्यादे जो थे, फुट सोल्जर, सबसे ताकतवर नहीं होते थे। ये पहले आते थे लेकिन सबसे ताकतवर नहीं थे। ये सबसे ताकतवर भी नहीं थे, ये सबसे फास्ट भी नहीं थे, ये वो सोल्जर्स भी नहीं होते थे जिनके पास हथियार बड़े जबरदस्त होते थे ना। असल सोल्जर्स उनके पीछे होते थे, जो घोड़ों पर और मुख्तलिफ सवारियों पर सवार, वो उनसे ताकतवर होते थे। खुदा से कहता है, बेटा अगर तू प्यादों के साथ दौड़ा और उन्होंने तुझे थका दिया, तो फिर अगर तू प्यादों के साथ दौड़ा और उन्होंने तुझे थका दिया, तो फिर तुझ में ये ताब कहां? फिर तुझ में ये ताब कहां कि सवारों की बराबरी करे? छोटी छोटी मुश्किलें, छोटी छोटे चैलेंजेस, छोटी छोटी मुसीबतें, उन्हें देखकर अगर आप परेशान हो गए, असल में खुदा से ये कह रहा था, बेटा अभी प्यादों से तेरा सामना है, अभी तो सवार आने वाले हैं। मतलब ये जो चैलेंजेस आपके सामने हैं, ये कुछ भी नहीं है, इससे बड़े बड़े आने वाले हैं। यही मतलब होगा ना इसका। प्यादों ने थका दिया, कमजोर सोल्जर्स ने थका दिया, सवारों का मुकाबला कैसे करेगा? मैं आपको बताऊं, जिनका भी मुसीबत से सामना है, अभी असल मुसीबतों से सामना हुए ही नहीं है। ये जिनको आप मुसीबत कह रहे हैं, ये अभी छोटे छोटे शुरली पटाखे हैं, एटम बॉम्ब अभी आने। ईमानदारों की जिंदगी में चैलेंजेस जो होते हैं, वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, मुसीबत पर मुसीबत, मुसीबत पर मुसीबत। जो प्यादों ही के साथ दौड़ने से थक गया, वो सवारों का मुकाबला नहीं कर पाएगा, और जिसने सवारों का मुकाबला ना किया, वो अपनी मंजिल पर भी पहुंच नहीं पाएगा।
دلیر رہیں, صبر کریں. خدا اسے تیار کر رہا ہے. چھوڑ ان باتوں کو. کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ تم میرے لوگ ہو. ابھی تو یہ چھوٹی مصیبتیں آئی ہیں, ابھی تو چھوٹی مخالفت آئی ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کا جاب میں آپ کو پروموشن نہ ملنا, اس سے اگر آپ دکھی اور نا امید ہو کر بیٹھ گئے اور خدا پر امید لگانا بند کر دی, تو مطلب یہ ہے کہ آپ پیادوں کے ساتھ دوڑ کے تھک گئے ہو. ابھی تو شاید اگلا قدم یہ ہوگا کہ آپ کو نوکری سے نکال دے. یہ اس سے بڑی مصیبت ہے. گویا یہ سواروں کے ساتھ دوڑنا ہے. آپ کہتے ہیں کہ وہ میرے خلاف گلاں کر دے, یہ پیادوں کے ساتھ دوڑنا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اگلے بار آپ کی ایف آئی آر کٹائے, تو یہ کیا ہوگا؟ ایک قدم اس سے کسی کے خلاف بات کرنا اور بات ہے, کسی کے خلاف اتنا آگے چلے جانا. یہ گویا سواروں کے ساتھ دوڑنا ہے. خدا اسے کہہ رہا ہے تو پیادوں کے ساتھ دوڑ کے تھکنے والا بن گیا ہے, ابھی تو سوار پیچھے ہیں. یعنی جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی میں کوئی نہ کوئی چیلنج, مشکل, مصیبت, پریشانی ہے جو انہیں دکھی کیے ہوئے. آلموسٹ ایوری باڈی, کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہی ہے. اس کا مطلب یہ آپ پیادوں کے ساتھ دوڑ رہے ہیں. آپ کی زندگی میں جو دوڑ ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ ابھی پیادوں کے ساتھ ہے. اگر اتنے ہی گھبرا گیا, ابھی تو سوار باقی ہیں. یہ 2023 میں سواروں سے سامنا ہونا ہے. ایمانداروں کے چیلنجز بڑھنے ہی ہیں, خدا کے لوگوں کے چیلنجز بڑھنے ہی بڑھنے ہیں. اس سے بڑی مصیبتیں, بڑے چیلنجز, بڑی مشکلات بھی آتی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ آپ اس میں وفادار رہتے ہو کہ نہیں رہتے. لیکن ایک بات کنفرم ہے, اگر آپ کا سامنا پیادوں سے ہو گیا ہے, اگر آپ کا سامنا پیادوں سے ہو گیا, یعنی فٹ سولجر سے ہو گیا ہے, مطلب یہ ہے کہ آپ ڈائریکشن صحیح چل رہے ہیں. یعنی اگر جنگ کے میں پیادے آپ کے سامنے آ گئے ہیں, آپ کو روک رہے ہیں, مطلب یہ ہے کہ آپ منزل کی طرف جا رہے ہیں. سو گڈ نیوز یہ ہے کہ جن کی زندگی میں چیلنجز ہیں, مشکلات, پریشانیاں ہیں, خدا انہیں ان کی منزل کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور پیادے آتے ہی ان کے سامنے ہیں جن سے ابلیس خائف ہے کہ اگر یہ اپنی منزل پر پہنچ گئے تو یہ خدا کے ارادوں کو پورا بھی کر لیں گے. آپ کی برکتیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں, آپ کی کامیابیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں, آپ کی سرفرازیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ پیادے میرے سامنے آ گئے ہیں, فٹ سولجرز میرے سامنے ہیں, مشکلیں میرے سامنے ہیں, شاید میں غلط راہ پہ چل پڑا ہوں. نہیں 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 نہیں, اگر سکون ہے تو غلط راہ پر ہیں, اگر چیلنجز ہیں تو صحیح راہ پر ہیں, کیونکہ ابلیس انہی کے خلاف اٹھتا ہے جن سے اسے خطرہ ہوتا ہے. امریکہ نے بنگلہ دیش تے کدی حملہ کیتا؟ کدی کیتا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ فکر ہی نہیں, موج کر. دشمن دو طرح کے لوگوں پر حملہ نہیں کرتا, ایک جن سے اس کی دوستی ہو اور ایک جن سے اس کا واسطہ ہی نہ ہو, پرواہ ہی نہیں, چھوڑو. ابلیس ان کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرے گا جن سے وہ خائف ہے, جن سے وہ ڈرتا ہے. آپ مایوس نہ ہو کہ میرے سامنے مصیبتیں ہیں, پیادے ہیں, رکاوٹیں اس لیے ہیں کہ ابلیس کو پتا ہے اگر میں نے اس کو یہاں نہ روکا تو یہ وہاں پہنچ جائے گا جہاں خدا اسے پہنچانا چاہتا ہے, اور اگر یہ وہاں پہنچ گیا جہاں خدا اسے پہنچانا چاہتا ہے تو پھر میں وہاں پہنچ جاؤں گا جہاں میں پہنچنا نہیں چاہتا ہوں. اس لیے گیٹ ایکسائٹیڈ. طریقہ کیا ہے مشکلات پر غالب آنے کا؟ پہلا طریقہ ہے جب مصیبت آئے تو شادمانی سے ورشپ کرنا شروع کریں, کیونکہ آپ کا سامنا پیادوں سے ہوا ہے, اور اگر انہوں نے ہی آپ کو تھکا دیا تو کیا ہے, جیسے ہی پیادے آپ کے سامنے آئے, تھکنا نہیں, ڈرنا نہیں, گھبرانا نہیں, بلکہ ایکسائٹیڈ ہو. کیوں ایکسائٹیڈ ہو؟ کہ میرا راستہ صحیح ہے,
میں اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوں. یہ رکاوٹیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ ابلیس خائف ہے. کیوں مسیح کی پیدائش پر ابلیس نے بچوں کو قتل کرنے کا حکم کرا دیا؟ کیوں بادشاہ اور حاکم کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ سب بچوں کو قتل کر دو؟ اسے پتا تھا کہ اگر یہ اپنی منزل پر پہنچا تو کیا ہوگا. سو مسیح نے اپنی ساری زندگی پیادوں کا سامنا کیا ہے، ساری زندگی چیلنجز کا سامنا کیا ہے، رکاوٹوں کا سامنا کیا ہے، کبھی اپنوں سے، کبھی غیروں سے، کبھی فقی فریسیوں کی صورت میں پیادے سامنے آئے، کبھی بھوک اور تکلیف کی صورت میں آئے، کبھی مخالفت کی صورت میں آئے، کبھی پیادے اس صورت میں آئے کہ یہ باز بول کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہے. لیکن مسیح نے انہیں خاطر میں نہیں رکھا، کیونکہ اس نے کہا یہ تو پیادے ہیں، میں تو سواروں کے ساتھ لڑنے کے لیے بھی تیار ہو کر آیا ہوں. ان کی مجھے کیا فکر ہے، میں تو صلیب پر جان دینے کے لیے آیا ہوں. سو آپ پیادوں سے نہ ڈریں، سواروں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اور جو سواروں کا مقابلہ کرتے ہیں، کلام مقدس میں لکھا ہے خدا نے بھی اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے. آمین. پیادے اس کا نام ختم کرنا چاہتے تھے کہ اسے قتل کر کے اس کا نام و نشان مٹا دیں. پیادے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر آپ تھکے نہ اور اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہیں. وہ مقام قریب ہے جب سارا اختیار لے لے. اسے پتا تھا کہ اگر اس کو راستے میں نہ روکا تو یہ تو مجھ سے عالم روا کی کنجیاں بھی لے لے گا. اس وقت کسی کو پتا تھا یہ کیا کرنے جا رہا ہے؟ نہیں. لیکن مسیح کو پتا تھا آگے کیا میں کرنے جا رہا ہوں. آپ کو ابلیس روکتا ہی اس لیے ہے کہ اسے پتا کل کو یہ کیا کرنے والا ہے، کل کو یہ کیا بننے والا ہے. جنہوں گرجے آن تو روکے، سمجھ جاؤ انہیں کوئی وڈا ہی کام خدا لے کرنا ہے، جسے بگاڑ دے، بری راہوں پر لگا دے. آپ یہ نہ کہیے شیطان کا بندہ ہے. وہ شیطان کا بندہ نہیں ہے، وہ خدا کا بندہ ہے جسے شیطان روک رہا ہے کہ اگر یہ وہاں چلا گیا تو میرے لیے بڑا خطرہ بن جائے گا. اس لیے راہ میں روکتا ہے. آپ پوری بائبل دیکھ لیں، یوسف کی زندگی، پیادے آئے، فوٹ سولجرز آئے، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں آئیں، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں، گھر والے خلاف، پرائی خلاف، گویا پیادے آئے. لیکن اس نے تو سواروں کا بھی مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رکھا تھا. آمین. اور یہ شروع کب ہوا؟ اچھی بھلی زندگی تھی اس کی، پرسکون زندگی تھی، بھائیوں کے ساتھ بڑے شوق سے رہ رہا تھا، سارے شادمانی سے رہ رہے تھے. خدا نے کلام کر دیا، خدا نے خواب میں اس سے بات کر دی، خدا نے بتایا یہ تیری منزل ہے. یوسف نے آ کے بتا دیا میں نے دیکھا کہ ہم سب پولے باندھ رہے ہیں اور ہم میرے پولے کھڑے ہو گئے ہیں اور باقی سب کے پولے مجھے کیا کرنا شروع ہو گئے؟ سجدہ. پھر ایک اور خواب دیکھا کہ سورج چاند ستارے جو ہیں وہ مجھے کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں. ابلیس خائف ہو گیا، اسے اس کی منزل پہ نہیں پہنچنے، یعنی سرفرازی، ترقی، کامیابی، بزرگی، اس کے چکر میں گھر والوں کو اس کے خلاف کر دیا. پیادوں کی صورت میں بیچ دیا، انہوں نے مارنے کی کوشش کر دی، الزام اس پر لگے ہیں. آپ اور میں کس بات کا رونا روتے ہیں کہ ہم خدا کے لوگوں ساڑھے تو الزام لگ گئے. خدا کے لوگوں پہ الزام لگتے ہیں، خدا کے لوگوں کو بیچا بھی جاتا ہے، خدا کے لوگوں کو مارا بھی جاتا ہے، خدا کے لوگوں کو ذلیل بھی کیا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ابلیس کو پتا ہے کہ یہ کہاں پہنچنے والے ہیں. ابراہیم، یوسف، داؤد، خداوند یسوع مسیح، ہر ایک فرد کو دیکھ لیجئے، بائبل بھری پڑی ہے. ان سب کا سامنا پیادوں سے بھی ہوا، سواروں سے بھی ہوا. لیکن خوشخبری یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے، تیرا گزر اگر موت کے سایہ کی وادی سے ہوگا پھر بھی نہ ڈر، کیونکہ خداوند تیرے ساتھ. اس لیے ڈرے نہ، مشکل میں بھی مضبوط رہیں، شادمان رہیں. یہی تو وجہ تھی جب پالوس اور سیلاس کاٹ میں انہیں لٹکا دیا گیا، دکھ دے دیا گیا، پھر بھی وہ خدا کی حمد کر رہے ہیں. آمین. وہ ابلیس کو پریشان کر رہے تھے، وہ ایکسائٹڈ تھے، کہہ رہے کہ اوہ پریز دی لارڈ وی ہیو کم ٹو انکاؤنٹر فوٹ سولجرز. ہمارے سامنے فوٹ سولجرز آ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحیح روڈ پر جا رہے ہیں. آگے اب ہمارا مقابلہ کن سے ہوگا؟
سواروں سے، لیکن جب ہم فوٹ سولجرز اور سواروں پر غالب آ کر آگے جائیں گے پھر یوسف کی طرح تخت پر بٹھائے جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ داؤد جو ہے وہ جولیت کا سامنا کرتا، خدا نے اسے پہلے ریچھ کا سامنا کرایا۔ پہلے تو خیر بھیڑیوں کا سامنا کرایا، چونکہ وہ چرواہا تھا، پہلے بھیڑیوں کا سامنا کرایا، پھر ریچھ کا سامنا کرایا، فٹ سولجرز ریچھ کی صورت میں، بھیڑیے کی صورت میں، ایک پر غالب آیا، دوسرے پر غالب آیا، پھر ٹرینڈ کر کے اسے شیر کا سامنا کرایا، اور پھر لا کر اسے سوار کے سامنے کھڑا کر دیا، کہا آجا اب تو تیار ہو گیا ہے، اب سوار کے سامنے کھڑا ہو۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں ساری زندگی آپ کو پیادوں اور سواروں سے لڑنا نہیں پڑے گا، ایک وقت آئے گا جب سواروں کا آپ سامنا کر کے جولیت کو گرا دیں گے، پھر خدا داؤد کی طرح آپ کو تخت پر بھی بٹھائے گا۔ This is your year، یہ آپ کا سال ہے پیادوں اور سواروں سے لڑ کر تخت پر پہنچنے کا۔ یوسف ایک وقت لڑتا 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 تخت پر آیا، داؤد لڑتا 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 تخت پر پہنچا، خدا یسوع مسیح پیادوں سواروں پر غالب ہوتا ہوتا آسمانی باپ کے دائیں طرف جا بیٹھا ہے۔ آمین۔ وہ مقام پایا ہے جو سب سے بلند ہے، اس لیے ڈرو نہیں، گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہو، تیار رہے۔ ابلیس آپ کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، رکنا نہیں ہے، دکھی نہیں ہونا اور کسی کا برا بھی نہیں کرنا ہے۔ آپ اپنی دعا میں مگن رہیں، آپ اپنی حمد میں مگن رہیں، مصیبت دیکھیں گیٹ ایکسائٹڈ، پریز کرنا، ورشپ کرنا شروع کرے کہ خداوند تیرا شکر ہو، میں اپنی منزل کے ایک قدم اور قریب ہوں، میں اپنے تخت کے ایک قدم اور قریب ہوں۔ اگر داؤد کا سامنا جولیت سے نہ ہوتا تو وہ تخت پہ جاتا کبھی ہی نہیں جاتا۔ تو آپ کا جولیت سے سامنا ہونا ضروری ہے۔ اگر یوسف قید میں نہ جاتا تو تخت پہ جاتا؟ ایسا نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ خدا ابراہیم کو تیار کرتا کہ اسحاق کو تو نے قربان کرنا ہے، خدا نے پہلے چھوٹی قربانیاں لی، اپنا گھر چھڑ دے، چھوڑ دیا اس نے، پیادے پر کیا آ گیا؟ غالب آ گیا۔ اچھا اپنا خاندان چھوڑ دے، دوسرا پیادہ آیا، اس پر بھی کیا آ گیا؟ وہ اپنا ملک چھوڑ دے، اس پر بھی کیا آ گیا؟ غالب آ گیا۔ پھر خدا نے سوار اس کے سامنے لائے، اور سوار کی صورت میں کون سی آزمائش آئی؟ جا اسحاق کو قربان کر دے، وہ اس پر بھی غالب آ گیا۔ پھر خدا نے کہا جا، تو پیادوں پر بھی غالب آیا ہے، تو سواروں پر بھی غالب آیا ہے، اب تو سارے جہان پر غالب ہی رہے گا، تو بھی برکت پائے گا، تیری نسل بھی برکت پائے گی، اور میں تیرا نام سرفراز کروں گا، تیرے وسیلہ سے ساری قومیں برکت پائیں گے۔ آمین۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس طرح کی مشکلوں میں ہیں تو گیٹ ایکسائٹڈ، کیونکہ آپ کی زندگی میں بڑی برکت آنے والی ہے۔ اگر مصیبتیں بڑی ہیں تو برکتیں بھی بڑی آنے والی ہیں، اگر چیلنجز بڑے ہیں تو کامیابیاں بھی بڑی آنے والی ہیں، اس لیے مایوس نہیں ہونا۔ آئیے سر کو جھکائیں، آنکھیں بند کریں۔